غازی پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم شب قدر کے حوالے سے بہت ساری باتیں، حکایات، روایات اور اعمال کے حوالے سے کچھ باتوں کو سماعت کریں گے۔ لہٰذا بہت ساری باتیں ہمیں شب قدر کے حوالے سے جو شاید ہم نہیں جانتے تھے، وہ ساری باتیں ہمیں سننے کو ملے گی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قوم بنی اسرائیل کے ایک ایسے مجاہد کا تذکرہ ہوا جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1000 مہینے تک مسلسل جہاد کیا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تعجب ہوا۔ آپ نے اپنی امت کے لیے بھی اس خیر کثیر کی تمنا فرمائی اور خدا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے بار الہ، تو نے میری امت کو بہت مختصر عمر عطا کی ہے اور اس کے اعمال بھی دوسری امتوں کی بنسبت کم فرمائے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ امت اپنی عمر کوتاہ کے باعث یعنی عمر کم ہونے کی وجہ سے اس سعادت عظمیٰ سے محروم رہ جائے جس کے حصول و اکتساب کے لیے عمر دراز کی حاجت ہوا کرتی ہے۔ یہ دعا رب کائنات کے سب سے زیادہ محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جن کے قرب خاص کا عالم یہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو ان کی یہ دعا کیوں کر مقبول نہ ہوتی؟ اس دعا کے صدقے میں آپ کو اور آپ کی امت کو اس یکتا نے ایک ایسی جلیل القدر نعمت سے سرفراز فرمایا جس کی اگلی امتوں میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینے کی عبادت اور اس جہاد سے افضل ہے جو بنی اسرائیل کے مجاہد نے خدا کے راستے میں کیا تھا۔ تو یہ عظیم رات اس امت کے خصائص سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بندے خدا کا نام شمعون تھا۔ ان کو قادر مطلق نے بڑی قوت و دلیری عطا کی تھی، اس وجہ سے وہ 1000 مہینے تک کافروں سے مسلسل یوں جہاد کرتے رہے کہ آپ کے گھوڑے کا نمدہ یعنی پیٹھ کا بچھونا کبھی خشک نہ ہونے پایا، اور اس طرح آپ نے کافروں کو زیر کر دیا۔ جب کفار بہت تنگ دل ہو گئے تو انہوں نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے آپ کی بیوی کو یہ لالچ دی کہ اگر وہ اپنے شوہر کو گرفتار کرا دے تو یہ اسے سونے سے بھرا سونے کا تشت پیش کریں گے۔ وہ اس کے لیے آمادہ ہو گئی۔ رات کو جب حضرت شمعون سو گئے، اس نے آپ کو کھجور کی چھال کے رسے سے باندھ دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور جسم کو ہلایا تو رسہ ٹوٹ کر پارا پارا ہو گیا۔ بیوی سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی کہ میں آپ کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی۔ جب کافروں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اس عورت کے پاس لوہے کی ایک مضبوط زنجیر بھیجی۔ اس نے اس رات بھی وہی حرکت کی، مگر اس مجاہد نے اسے بھی توڑ دیا۔ اب ابلیس لعین کافروں کے پاس آیا اور انہیں یہ ترکیب بتائی کہ یہ عورت اپنے خاوند ہی سے دریافت کرے کہ وہ کس چیز کے توڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کافروں نے اپنی جاسوسہ کو یہ ہدایت بھیج دی اور اس نے شوہر سے پوچھ کر یہ معلوم کر لیا کہ
وہ اپنے گیسوؤں کے بندھن کو نہیں توڑ سکتے۔ ان کے 8 لمبے لمبے گیسو تھے جو زمین سے گھسیٹتے رہتے تھے۔ جب وہ سو گئے تو اس بے وفا عورت نے 4 گیسو سے آپ کے ہاتھ اور 4 گیسو سے دونوں پیر باندھ دیے۔ کفار تو پہلے ہی سے طاق میں تھے، فوراً آ گئے اور آپ کو گرفتار کر کے اپنے ذبح خانے تک لے گئے۔ یہ ذبح خانہ 400 گز اونچا اور اسی کے تناسب سے وسیع اور کشادہ تھا، مگر اس وسعت و بلندی کے باوجود وہ صرف ایک ستون پر کھڑا تھا۔ تمام کفار آپ کے گرد جمع تھے۔ انہوں نے آپ کے کان اور ہونٹ کاٹ دیے۔ تب اس مرد مجاہد نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے ارحم الراحمین، مجھے اس بندھنوں کے توڑنے کی طاقت عطا فرما، اس ستون کو چھت سمیت کافروں پر گرا دے اور مجھے ان کے چنگل سے نجات دے۔ یہ دعا مقبول ہو گئی اور خدائے پاک نے آپ کو ایسی قوت بخشی کہ بدن ہلاتے ہی تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چھت گرا کر سارے کافروں کو ہلاک کر دیا اور یہ بندے خدا ان کے شر سے نجات پا گئے۔ جب صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ بھی یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر سے نوازا۔ دوستوں، شب قدر یعنی قدر کی رات اسلام میں سب سے مقدس اور بابرکت رات ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے اور اس کی فضیلت قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح کی فجر تک سلامتی والی ہے۔ دوستوں، اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا، جو انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ شب قدر میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے مسلمان اس رات کو عبادت، دعا اور توبہ میں گزارتے ہیں۔ شب قدر کی نشانیاں۔ دوستوں، شب قدر کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی گئی ہے، جیسے کہ اس رات میں ہوا نرم اور خوشگوار ہوتی ہے اور صبح کا سورج بغیر تیز روشنی کے نکلتا ہے۔ لیکن یہ نشانیاں ہر جگہ اور ہر کسی کے لیے یکساں نہیں ہوتی، اس لیے اصل بات عبادت اور خدا سے ربط کی ہے۔ دوستوں، اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کے معنی پر غور کرنا بہترین عمل ہے۔ نوافل پڑھنا، خاص طور پر تہجد، اس رات کی اہم عبادت کا حصہ ہے، اور افضل ترین نفل و نمازوں میں صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کرنا گناہوں کی نجات کا سبب ہو سکتا ہے۔ دعا اور استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ سے اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنا۔ ذکر و اذکار، اللہ کے ذکروں میں مشغول رہنا اور اس کی رحمت اور برکت طلب کرنا۔ صدقہ و خیرات، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا
اور صدقہ دینا بھی اس رات کی برکت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اس رات کی خاص دعا کے حوالے سے جب پوچھا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یعنی یا اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمیں بھی معاف فرما۔ دوستوں، شب قدر کی تاریخ کا تعین مخفی رکھا گیا ہے، یعنی چھپا لیا گیا ہے۔ شب قدر کی صحیح تاریخ کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ خاص طور پر 27ویں رات کو شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ دوستوں، آخر شب قدر کو کیوں چھپا لیا گیا، اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کے تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں، ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ دوستوں، اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ دوستوں، یہ کچھ اہم باتیں شب قدر کے حوالے سے تھی جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔